الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں نہیں، بلکہ انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس آخری امت میں ہماری ہدایت، راہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کر کے بھیجا، اپنی علیم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، اور یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہی نازل کر کے اس مکمل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال گزرے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، بس ان کے حکم کے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ دین اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک ہی کتاب میں سارے کا سارا لکھ کے نازل فرما دیتا ایک ہی وقت میں تو مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اپنی جگہ پر ہے۔ اتنا طویل عرصہ، ایک بات تو یہ تھی کہ اس دور کے اندر جو اعتراضات لوگوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے مختلف ابھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تاکہ تازہ بتازہ ان کا بھی جواب ہوتا رہے، ان کا بھی دفیع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی والا رابطہ اور سلسلہ بھی جاری اور ساری رہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے، اس کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے، کس کے نازل کیے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے۔ عبادات بھی ہیں، ان کے بھی مقرر اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کو ادا کرنے کا بھی اگر کوئی طریقہ ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر بھیجا۔ ایک ایک حکم اس کا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ایک ایک ہدایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انسانوں کو زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن، اپنے عقل، اپنے فکر، اپنے شعور اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنی چاہتوں اور خواہشوں کے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت کو نازل کرنا، انسانوں تک پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہدایت کے لیے اپنے طور پر کوئی راستے، کوئی طور طریقے اختیار کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔
انسانوں کی ذمہ داری محض اور محض اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اپنی طرف سے عقیدے بنانا، اپنی طرف سے عقیدے گھڑنا، اپنی طرف سے اعمال اور عبادات اور ان چیزوں کو اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے ذمہ نہیں چھوڑی، کیونکہ انسان بذات خود بھی ناقص، اس کا ذہن بھی ناقص، اس کا شعور بھی کیا ہے؟ ناقص. ہر کسی کی چاہتیں اپنی ہوتی ہیں، خواہشیں اپنی ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی چاہتوں اور خواہشوں کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. کسی کو دوسری کی چاہتوں اور خواہشوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو دوسرے کی ضروریات کی اور حالات تک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے کائنات کے ایک ایک فرد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا اور شریعت کے احکام کو اسی انداز پہ نازل کیا جس انداز میں وہ بذات خود رب العالمین چاہتا تھا. اسے نازل بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور کامل اور مکمل بھی کس نے کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اللہ کی نعمت، اللہ نے اسے نازل کیا، اللہ نے اسے مکمل کیا. فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سے بھی راضی تب ہوں گا کہ جب تمہارا دین، تمہارا نظام حیات، تمہاری زندگی کو بسر کرنے اور گزارنے کا جو دستور وہ کیا ہو؟ یہ دین اسلام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. کوئی ایک عقیدہ لے لیا، کوئی ایک عبادت لے لی، کوئی ایک معاملہ لے لی، آپ کو واضح طور پر اللہ کے قرآن میں یا نبی کے فرمان میں ضرور اس کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی بن جائے. اتنا لمبا عرصہ لگایا کس لیے؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس دین نے، اس شریعت نے ایک لمبے عرصے کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رہنا تھا. بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، دین کے احکام بتانے والے. جتنے بھی اس دین کے احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند بنایا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تم نے اسی چیز کی اتباع اور پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی کو اپنے دوست، ہمدرد، رہبر، خیرخواہ سمجھ کر ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی. جو اللہ نے نازل کی، تورات کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے. زبور کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے. صحف ابراہیم و موسیٰ کس نے نازل کی؟ سب کچھ کس نے نازل کی؟ لیکن کیا آج تورات، زبور اور انجیل اس کے مطابق عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ حالانکہ ہمارے ایمان میں شامل اور داخل ہے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جب تک ان کتابوں پہ ایمان نہیں لاتا کوئی شخص، آج بھی وہ مومن اور مسلمان کامل ہو سکتا نہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص عقیدہ اگر تورات سے حاصل کرے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی عطا کی تھی، جو عقیدہ اس میں موجود ہے میں اسی کو اپناؤں گا، اسی کو اختیار کروں گا، کیا میرے بھائیو ہم اس کے لیے ہدایت کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی شخص تورات کو لے کر بیٹھ گیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں تو اسی کو مانوں گا کہ اللہ کی نازل کی کتاب ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے. جو کتابیں ہمارے ایمان میں شامل اور داخل ہیں مگر ان کی بھی اتباع اور پیروی نہیں، چاہے نازل کس نے کی؟ اللہ نے ہی کی ہے. لیکن اللہ نے جو کتاب نازل کی، اما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے، عقیدہ اسی کے مطابق، عمل اسی کے مطابق، معاملات اسی کے مطابق. تمہاری زندگی کے سارے جو نشے و فراد ہیں، جو بھی اوقات و لمحات ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. بس. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، خیال کرنا ہے اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی، دوست، ہمدرد، خیرخواہ سمجھ کر اس کی اتباع نہیں کرنا. اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ ہے کیا؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. بات میں مختصر کر رہا ہوں، میرے بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب محترم فضیلت الشیخ
مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا انشاءاللہ. میں تو صرف چند اشارات اور بالخصوص ہمارے ملتان میں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے تمہاری طرف اس کی اتباع کرو. اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. کتاب بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور حکمت بھی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن وحی ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن، فرما دیجیے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. قرآن وحی ہے. وحی یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا. اور یہی قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے یہ پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جس وقت تک وحی نہ ہو. جو بولتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے. قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور حدیث بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. لما آتیتکم من کتاب وحکمت، سارے نبیوں کو اللہ نے فرمایا کتاب میں دے دوں، حکمت میں دے دوں. نبیوں کو کتاب عطا کرنے والا کون؟ اللہ. اور ان کو حکمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی بیت اللہ کو بنا کر تعمیر کر کے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں نبی بھیج، رسول بھیج، پیغمبر. کیسا نبی کیسا رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے. یہ تو دعا تھی. اور صحیح بخاری کتاب المناقب اور کتاب الانبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. یہ دعا تھی. جب دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس وقت بھی یہی فرمایا اللہ اکبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آگے صفت کیا بیان کی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ تعلیم دیتا ہے کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا علم عطا کیا تو کس نے؟ اللہ نے. اور حکمت کا علم عطا کیا تو کس نے؟ اللہ نے. تو کتاب بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. حکمت یعنی حدیث اور سنت وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الحکمت سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحکمت ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول، قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث بھی کس کی طرف سے؟ جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اس کے علاوہ کسی کی اتباع اور پیروی، یارو یہ میری اپنی بات ہے، میری اپنی بات ہے. لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں جب ہم یہی بات کہتے ہیں نا کہ جی صرف قرآن اور حدیث کو مانو اور کسی چیز کو نہ مانو. ناراض ہوتے ہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہو کہ قرآن کو بس اور حدیث کو مانے اور کسی چیز کو نہ مانے. بھائی یہ میری بات نہیں ہے، میرے باپ کی بات نہیں ہے، میرے استاد کی بات نہیں ہے، میری صرف ذاتی جماعت کی بات نہیں ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العالمین کا. سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 3. دیکھ لو، اٹھا اپنے مولویوں کا ترجمہ پڑھ لو. اگر میرے ترجمے پر اعتماد نہیں جاؤ، جس کو تھانوی صاحب کا پسند ہے وہ دیکھ لے، جس کو اعلیٰ حضرت کا پسند ہے وہ دیکھ لے، جا کر دیکھ لو یہی ترجمہ ہے یا نہیں ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگوں اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو. یہ رب کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، سورہ اعراف ہے. میرا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ کسی کا قول اور قیل اور قال نہیں ہے، میرے مولوی کی اور عالم کی بات نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن. اسی کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا. کیوں اس کی اتباع کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ حق ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی اتباع کرو کہ جو کیا ہے؟ حق ہے. بما نزل علی محمد، جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. قرآن نازل ہوا تو وہ بھی کیا ہے؟ حق. اور حدیث نازل ہوئی تو وہ بھی کیا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ ما انزل الیکم سے مراد صرف قرآن ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کو لفظ قرآن نہیں آتا تھا؟ اتبعوا القرآن، اگر صرف قرآن کی اتباع مقصود ہوتی کہ صرف قرآن کی اتباع کرو، اگر یہی مقصود ہوتا کہ صرف قرآن کی اتباع کرو تو اتنے لفظ کافی تھے. اتبعوا القرآن، لوگوں قرآن کی اتباع کرنا، اتنے لمبے چوڑے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہ تھی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اگر اکیلا قرآن ہوتا تو صرف بات کیا ہوتی؟ اتبعوا القرآن، کہ لوگوں قرآن کی اتباع کرنا. نہیں، ما انزل، ما ایک چیز کو نہیں کہتے ہیں، یہ کئی چیزوں کو شامل ہوتا ہے کہ قرآن بھی اس میں شامل، حدیث بھی اس کو شامل. جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کی بھی اتباع کرنی ہے. اور اگر میں نے محمد الرسول اللہ پہ حدیث نازل کی ہے، اس کی بھی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن حق ہے. یہاں پر بھی یہی بات، بما نزل علی محمد، بما نزل علی محمد وهو الحق. جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا وہ کیا ہے؟ حق ہے. قرآن نازل ہوا تو وہ بھی کیا ہے؟ حق. اور حدیث نازل ہوئی تو وہ بھی کیا ہے؟ حق. آج لوگ، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے. کوئی اجمیر سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے. کوئی چس سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ حق ہے. کوئی نجف سے آتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ حق ہے. کوئی کربلا سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. کوئی کوفہ سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے. اور میرے بھائیوں، ہم نہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ الجھتے ہیں، نہ بحث کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کر بتلا دو جس میں یہ بات موجود ہو کہ جو کچھ نجف سے آیا یہ حق، جو کچھ کربلا سے آیا یہ حق، جو کوفہ سے آیا یہ حق، جو اماموں سے آیا یہ حق، فقیہوں سے آیا حق، قول و قیل و قال یہ حق. بتا دو کوئی قرآن کی ایک ہے. لیکن میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ الحق من ربکم، حق وہ ہے جو حق کی طرف سے آئے، جو کسی اور کی طرف سے آئے وہ حق نہیں ہے. قل الحق من ربکم، فرما دیجئے حق وہ ہے جو کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے. جو رب کی طرف سے نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. آج کوئی کہیں سے آتا ہے کہتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے نا یہی ہدایت ہے. کوئی قادیان سے آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت. کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں. کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی، کتابوں کے نام ہی ہدایت رکھ دیا. ہدایت یہی ہدایت. اور میرے بھائیوں ہدایت کیا ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اللہ کی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جو کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی ہے وہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے، وہ حق نہیں. قرآن کیا ہے؟ حق. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ نے حق کے ساتھ اتارا اور اتر کے بھی آیا تو یہاں پہنچنے تک بھی کیا ہے؟ وہ حق ہے. قَوْلُهُ الْحَقِّ، یہ اللہ کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا قول اور فرمان ہے. یہ کیا ہے؟ حق ہے. اور اللہ بذات خود اس کو جو نازل کرنے والا ہے وَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ بذات خود بذات کیا ہے؟ حق ہے. لے کے آنے والا جبرائیل اور نازل ہوا تو جناب محمد رسول اللہ. اللہ یاد ہوگا آپ کو، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ٹھیک ہے مگر حدیث ہے جو ہے نا یہ اللہ. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے حدیثوں کو. اور یہ بات بھی جناب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی نہیں، یہ تو بعد میں لکھی گئی. لکھا کرتے تھے شہادت اور گواہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مجھ سے زیادہ یاد کرنے والا اور علم والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے. صحیح بخاری کتاب العلم باب کتابت الحدیث باب کتابت العلم کے اندر سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، لکھا کرتے تھے میں لکھا نہیں کرتا تھا. وہ لکھا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ تکتب کل شیء، عبداللہ تم ہر بات لکھتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو، کوئی لکھنے کی ہوتی ہے کوئی لکھنے کی. اللہ اللہ. کچھ لوگوں نے کہا تھا عبداللہ تو ہر بات لکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور میرے بھائیو جب نبی پر ایمان لے آئے ہو تو پھر لا نفرق بین احد من رسلی، پھر نبی کے کسی بھی قول اور کسی فعل میں یہ تفریق، یہ فرق، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ کفر و زندگیت کا نشانی ہے۔ نبی کے اقوال میں افعال میں انسان فرق کرے، اعمال فرق کرے، بعض ماننے کے ہیں بعض ماننے کے نہیں ہیں، بعض تو ٹھیک ہے بعض غلط ہے، نہیں میرے بھائی۔ بعض روایت میں یہ بات موجود ہے، قال بعض المنافقین والیہود کے بعض منافقوں اور یہودیوں نے کہا تھا کہ عبداللہ تو ہر بات لکھتا ہے، کوئی لکھنے کی ہوتی ہے کوئی لکھنے کی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے لکھنا چھوڑ دیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے بعض لوگوں نے اس طرح کہا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ واشار الی فمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عبداللہ تو لکھ لیا کر کے ما یخرج منہ الا حق، میرے اس منہ سے زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں۔ میرے بھائیو قرآن حق ہے یہ نہیں ہے، یہ اسی زبان سے نکل کے آیا ہے یہ نہیں۔ اگر اس زبان سے نکلی ہوئی چیز حق نہیں ہے تو پھر قرآن بھی حق نہیں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ما یخرج منہ الا حق، کہ میرے اس منہ سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں ہے، جو نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ اور بما نزل علی محمد وهو الحق، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، رب کا قرآن ہے تو بھی کیا ہے؟ حق، اور اگر نبی کی حدیث اور فرمان ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حق۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول انک لتمازحنا، آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایک مزاح سا کر لیتے ہیں۔ مذاق نہیں، مذاق میں دوسرے کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات مذاق جو ہے وہ حقیقت سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کرتے تھے، مزاح کیا کرتے تھے۔ مزاح میں بس اس میں کچھ ہنسنے ہنسانے کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ خلاف حقیقت نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کے رسول آپ بھی تو ہمارے ساتھ کبھی کبھی مذاق کر لیتے ہیں، مزاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں مذاق کرتا ہوں، لیکن ولا اقول الا الحق، میں اگر کوئی بات مزاح میں بھی کرتا ہوں تو میری زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں نکلتی ہے۔ مزاح میں بھی جو بات کرتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے۔ مثالیں موجود ہیں اس کی، بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو کیا کیا؟ خود مکمل کیا، خود نازل کیا، اور اسی کی پیروی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، ہدایت دی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اسی کی اتباع کرنی سیکھی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حق ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ حق ہے، اور اس حق کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے علاوہ باقی کیا ہے؟ گمراہی ہی گمراہی ہے، ہدایت نہیں۔ لوگ لاکھ دعوے کرتے ہیں، گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لو بدا لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل۔ لوگوں آج اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، تم اللہ کا نبی اور رسول سمجھ کر، کلیم اللہ سمجھ کر، صاحب شریعت و کتاب سمجھ کر تم یہ سمجھو کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع اور پیروی شروع کر دو، تو سن لو ضللتم عن سواء السبیل، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت والے سیدھے راستے سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین اسلام ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل، واضح، اتنا واضح، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسند احمد مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، لوگوں تمہیں میں اس واضح صاف شفاف چمکنے والی روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکنے والی ہیں۔
جس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز کیا ہے؟ واضح ہے۔ اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ قرآن اور دین کو نازل کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی؟ اس کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو کھول کھول کر دین کو، شریعت کو قیامت تک کے لیے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے ہر خفا کو دور کر کے، ہر شبہ کو دور کر کے، ہر ایک چیز کے اندھیروں سے گھٹا ٹوپ، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے ہر قسم کی بدعقیدگی کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کے اوپر، ہدایت کے سیدھے توحید کے راستے کے اوپر لا کھڑا کیا، جس میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالی نے واضح کر دی۔ تبیانا لکل شیء، اور اگر پیغمبر کو بھیجا تو بھی یہی فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آج پیغمبر آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، کوئی چیز چھپانے کی اجازت دی گئی؟ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا اور ہر چیز واضح ہے۔ یہ حق ہے، حق ہے، اور اس کے علاوہ باقی کیا ہے؟ باطل۔ حق کی اتباع کرنی ہے اور باطل کی اتباع نہیں کرنی۔ ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خیال کرنا کبھی بھی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ، جی وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ گارا مٹی ایک نہیں کرنا ہے، ہاں ملتانی زبان والے حساب سے حق کو حق رکھنا ہے، باطل کو باطل سمجھنا ہے، باطل کو حق کے ساتھ ملانا نہیں۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدے کے داعی، عقیدے کے مبلغ، جب بھی بات کریں گے عقیدے کی، سبق ہوں گے تو عقیدے کے، درس ہوں گے تو عقیدے کے، مگر عقیدے سے نہیں لو پارے، پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ یہ کہ جناب وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی حق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، بس ٹھیک ہے جی، ایک ہی ہونا چاہیے مسلمانوں کو، لہٰذا وہ بھی، بس ہم بھی ان کی ایک ہی ہیں، بس ٹھیک ہے جی، ان کے پیچھے نمازیں بھی درست ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی درست ہیں، ان کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کا دل دکھانا ہے، مقصد صرف اور صرف حق کو نکھارنا ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق حق ہے اس کو واضح کرنا ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق حق نہیں ہے اس کی حقیقت کو کھول کر رکھنا، بس تاکہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو پتہ چلے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق چار ہے، حالانکہ حق ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک حق چیز ہی ایسی ہے جو چار ہو سکتی ہی نہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے، اس کے کوئی دو ہو سکتے، اسی طرح حق بھی ایک ہے اور چار تو ایک طرف رہے وہ تو دو ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو دو ہو ہی نہیں سکتے۔ جاؤ پوری ڈکشنری اٹھا کر دکھا دو مجھے کہ حق کی کوئی جمع آئی ہوئی۔ ہاں اس لحاظ سے کہ انسان کسی کا حق مارتا ہے، غصب کرتا ہے، اس لحاظ سے تو اس کی حقوق جمع آئی ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، شریعت حق ہے، اللہ حق ہے، نبی حق ہے، رسول حق ہے، کتاب شریعت حق ہے، اور انبیاء حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس لحاظ سے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں بھی اگر ملا لی جائے تو سارا کا سارا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک، کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین اور شریعت اور اسلام کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ ایک ہے، کئی اسلام نہیں۔ اللہ نے ایک دین نازل کیا جو ایک ہی ہے اور وہی حق ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور عجیب صورتحال یہ فتوے دینے پہ آ جائیں یہ حضرات تو جناب موجودہ دور کے جتنے بھی مسلمان اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہ جناب ان کے پاس شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، قرآن حدیث کا نظام خالص شرعی بنیادوں پر نہیں ہے،
لہٰذا وہاں پر عمارت اسلامی نہیں ہے، شریعت اسلامی نہیں ہے، نہ حدود ہیں، نہ قیود ہیں یا کوئی چیز اسلامی. لہٰذا یہ سارے کے سارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، یہ بھی ان کے حکمران بھی اور ان کے حکمرانوں کے ماتحت بھی جتنے سارے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں اور طاغوت کفر ہے. لہٰذا اس حساب سے سعودی عرب ہو، عرب ممالک ہوں یا کوئی بھی دوسرے مسلمان ملک ہیں، چلو پاکستان کی بات تو اور ہو گئی نا، کہ مگر یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حکمرانوں سمیت کافر. اور یہاں تک کہ ان کافروں کے ماتحت حتیٰ کہ بیت اللہ کے امام، مسجد نبوی کے امام، یہ بھی طاغوت ہیں، یہ بھی کافر ہیں. ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہوتی ہیں اگر آگے تو اس حد تک چلے. میں خود ذاتی طور پر اس چیز کا گواہ ہوں. اور فتویٰ دینے پہ آ جائیں تو جناب سب ٹھیک ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز جائے. اگر اللہ کے قانون کو نازل کیے ہوئے کو نہیں مانا، ان اسلامی حکمرانوں نے، وہ طاغوت آ گئے، وہ اسلام سے فارغ ہو گئے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین کو دین نہیں سمجھا اور انسانوں کے بنائے ہوئے دین کو اپنایا اور کتاب و سنت کے مقابلے میں اسے ترجیح دی، کیا یہ طاغوت کے زمرے میں نہیں آتے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مختلف دوست اور احباب تشریف لائے ہوئے ہیں اور مقصد صرف حقیقت کو کھولنا ہے اور ایک ایک چیز ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا ہے. ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش تھی؟ کوئی فرقہ بندی کی گنجائش تھی؟ نہیں تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوط سے. یہاں پھر بات وہی آ جاتی ہے، رسی کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی رسی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہو. جو کسی غیر کی طرف سے آئی ہوئی ہوگی وہ اللہ کی رسی نہیں، وہ اس غیر کی رسی ہوگی. وہ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. کوئی کھڑے بندی نہیں تھی، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام تھے، وہ بھی سیدھے سادے انداز میں اللہ کے نازل کیے ہوئے دین، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے. نبی صاحب بھی یہی چھوڑ کر گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ دین اور شریعت ہے کر دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک ایک عقیدہ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. عیسائیوں پہ لعنت کرے، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک ملت، ایک ملت. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کو کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم. اور مسند احمد میں لفظ الان کے بھی ہے. آج اس وقت جو میرا یعنی میرے دور نبوی میں میرا اور میرے صحابہ کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اس کے اوپر ہوں گے وہی جنتی ہوں گے، جو اس طریقے کو چھوڑ دیں گے وہ جنتی نہیں. میرے بھائی، اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، یہ جو ہمارے موجودہ دور کے فرقے ہیں، یہ موجودہ دور کے کوئی فرقے تھے سیدھے سادے انداز میں کتاب و سنت کو ماننے والے. بس ناراض نہیں ہونا ہے. ان میں سے کوئی جعفری تھا جی، کوئی زیدی تھا، کوئی اسماعیلی تھا، کوئی امامی تھا، تھے کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی رضوی، کوئی ایسی جی، کوئی کلندری، کوئی کاظمی، کوئی تھے جی. ناراض نہیں ہونا. کوئی ان میں حنفی تھے؟ نہیں تھے. یہ تھے؟ نہیں تھے. نبی فرما گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جو آج میرا اور میرے صحابہ کا دین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، جو اس طریقے پر ہوں گے وہی ہی جنت میں جائیں گے، جو اس سے ہٹ کر ہوں گے وہ جنت میں جھگڑنے کی بات ہی. اللہ اکبر. میں صرف ان دوستوں کے لیے کہ جو آج حق اور باطل کو ختم کر رہے ہیں، جو عقیدہ توحید و سنت، کتاب و سنت، مسلک محدثین، منہج سلف صالحین کے دفاع کے لیے انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی
کہ وہ اٹھ کر توحید و سنت کے دفاع کا کوئی کام کریں. جب بھی اٹھیں گے رسموں کے لیے، رواجوں کے لیے، بدعتوں کے لیے، اہل بدعت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو منہج سلف صالحین سے، محدثین کے مسلک سلف صالحین کے مسلک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دفاع کی بات کریں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ حق میں ہے، یہ ان کو کچھ نہ کہو، وہ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نمازیں تک بھی جائز ہیں. میرے بھائیوں، میں ان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا نام مانو، دیکھو حق کیا ہے، جانچو پرکھو باطل کیا ہے. قرآن و سنت کی تصدیق کے اوپر آ کر ایک ایک عقیدے کو جانچو پرکھو، پھر اس کے بعد کہو کہ یہ حق ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا کیا ہے؟ خالق ہے. ہم اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے کیا ہے؟ عابد ہیں. وہ خالق ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے. مخلوق ہونا تو ایک طرف رہا، مخلوق والی کوئی صفت بھی اس میں پائی جاتی نہیں ہے. ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا. بائن عن الخلق، مخلوق سے اعلیٰ، وہو العرش، وہ علو سے متصف، علی العرش استویٰ، وہ عرش کے اوپر مستوی. وہ خالق، ہم مخلوق، اور مخلوق بھی ایسی. اللہ اکبر کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی اور نیست و نابود ہو جانے والی. ایک اسی کی ذات باقی رہنی ہے. اور میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین جو رب ہے، ہم مربوب ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور وہ کسی بھی حاجت سے پاک ہے اور ہم حاجت ہی حاجت ہیں. اور اللہ اکبر، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہی محتاج ہیں. وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. اور میرے بھائیوں، خالق ہوتا ہے، مخلوق ہوتی ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ مگر جو شخص کہے نہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، خالق اور مخلوق یہ دونوں ایک ہی ہیں، بس وہ تو ویسے نظر آتا ہے، مگر یہ سارا کچھ جو نظر آنے میں ہے، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ بس نظر آنے میں مختلف ہے، مگر نہ حقیقت میں یہ اور وہ کیا ہے؟ ایک. سمجھتے ہیں کچھ؟ جسے عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے، صوفیوں کا عقیدہ، کہ اللہ اکبر سبحان لڑکھڑاتی ہے، ذہن 100 بار سوچتا ہے، مگر واضح کرنے کے لیے، بات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، نقل کفر نباشد کہ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے، مقصود کیا ہے. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نظر آنے میں تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ وہی نعوذ باللہ اللہ خدا. بڑ دل بر شکل جہان آئے، خواجہ غلام فرید، کہ اللہ وہی جو دل بر ہے، محبوب ہے، وہی شکل کی جہاں میں بن کے آگے ہے. کہنے والوں نے یہ کہا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ، یہ کتا اور خنزیر کچھ بھی نہیں، یہ بھی ہمارے الہ ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ. العبد رب، الرب عبد، بندہ رب ہے، رب بندہ ہے. یا لیت شعری من المکلف، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے مکلف کون ہے اور معبود کون ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود. اللہ اکبر. مکتبہ نظامیہ ہے یہی ملتان کے اندر، نظامیہ مکتبہ، انوار علوم کے ساتھ ہے، ٹینہ والی کوئی ایک محلہ، وہاں پر کتابوں کی ایک دکان ہے، بریلوی ہے، تونسے کا، نذیر حسین اس کا نام ہے، وہ اس دکان کا مالک ہے، کتابیں بیچتا ہے. یہ اس بریلوی مولوی نے مجھے یہ بات بیان کی، دور کی بات نہیں ہے، آپ کے اس علاقے کی بات ہے. توتنا والی مسجد میں، توتنا والی مسجد میں جانتے تھے پہلے کون؟ جی مولوی فیض رسول صاحب. وہ کہہ رہا کہ عصر کی بات کا وقت ہے، میں ان کو ملنے کے لیے مدرسے میں آیا ہوا تھا، اور جگہ کھلی ہے ماشاءاللہ، دروازے بھی کھلے ہیں، گیٹ بھی کھلے ہیں، جاتے ہیں ہم لوگ بھی کئی دفعہ گئے ہیں جنازہ، وہاں جا کر پڑھایا. بیٹھے ہیں مسجد کے صحن کے اندر، کتا ایک آ گیا، کتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس بات کا خود گواہ ہوں، بریلوی ہے، اب بھی بریلوی بتا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کسی نے کہا کہ مول صاحب ایک کتا آیا ہوا ہے، کسی آپ اپنے گھر رہ چاہے ہوتے میں ہوں کیا آکھا.
میں اس کو کیا کہوں؟ وہ آپ ہی ہے یا اپنی شکل تبدیل کر کے اس میں نعوذ باللہ۔ اور یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے ملفوظات احمد رضا خمری، انہوں نے بھی یہی لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ عقیدہ وحدت الوجود برحق ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ برحق ہے، مگر اس کا سمجھنا سمجھانا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے، ورنہ یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، دیکھ لیجیے لکھنے والے کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ اللہ اکبر۔ یہ صفحہ نمبر 218 کے اوپر اسی عقیدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ وحدت الوجود نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است و دنی مسئلہ شک و شبہ نیست معتقد فقیر و ہمہ مشائخ فقیر معتقد کسانے کے با فقیر بیعت کردہ تعلق میں دارن ہمیں اس مولوی محمد قاسم صاحب، مولوی رشید احمد صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی محمد احمد حسن صاحب از تعلق با فقیر میں دارن یہ کہ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل حق اور صحیح سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم بھی اور ہمارے مشائخ بھی اور جو لوگ ہمارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے ساتھ بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس عقیدے کو اپنانے والے ہیں، اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ کلیات امدادیہ، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دوست جو ہے یہ اہل توحید ہے، اہل توحید ہے، یہ بناب ان کی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، جو پرنا ٹبر ہے ان میں تو شرک موجود ہے، مگر ان میں شرک موجود نہیں ہے۔ اب یہ ہوئی رشید احمد گنگوہی صاحب اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، صفحہ نمبر 90، کتاب یہ دیکھ لیجئے، کلیات امدادیہ، چھپی ہوئی بھی لاہور کی ہے، کوئی دور کی نہیں ہے۔ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں اور ان سے مشکل کشائی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، فریاد بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ فریاد سننے والا، دعا سننے والا، مشکل میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشائی کرنے والا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ان میں توحید ہے، ان کو کچھ نہ کہو، کیا یہ توحید ہے؟ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، کیا توحید ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر قسم کی نصرت اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی اسی کی، مدد بھی کیا ہے؟ اسی سے۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، نبیوں نے بھی مدد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے۔ اور ہر قسم کی مدد عطا کرنے والا کون ہے؟ يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مگر یہ کیا ہے کہ یہاں پر کیا بنایا گیا کہ رسول اللہ کو امداد کرنے والا بھی بنا دیا گیا اور مشکل کشائی کرنے والا بھی بنا دیا گیا اور ساتھ ساتھ ان سے دعا بھی کی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلانا پکارنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ اللہ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ، کسی کو نہ پکارو۔ بار بار قرآن میں کئی مقامات پر کئی انداز میں دعاؤں کو سننے والا کون؟ اللہ ہے۔ بلانا ہے، پکارنا ہے تو کس کو؟ ادعوا ربکم، دعا کرنی ہے تو کس سے؟ بلانا ہے، پکارنا ہے تو کسے؟ اللہ۔ مگر یہی کتاب صفحہ 91 اس کا کلیات امدادیہ، آپ کی فرقت نے مارا یا نبی، دل ہوا غم سے دو پارا یا نبی، طالب دیدار ہوں دکھلائے ہوئے نورانی خدارا یا نبی۔ اب نورانی بھی بنا دیا نبی،
وہ کوئی اور بنائے تو فتوے لگ جاتے ہیں، مگر خود حق تعالیٰ کہ تم ہی محبوب ہو، کون ہوئے ہم سب تمہارا یا نبی، درد ہجرا کے سبب مجھ سے کیا صبر و طاقت نے کنارہ یا نبی، مجھ کو وہ کوچا تمہارا یا نبی، زندگی ہو دوبارہ یا نبی، نام لیتے تمہارا یا نبی، در بدر مارا پھر رہا ہوں یا نبی۔ یہ یا نبی کا ورد کون کرتا ہے؟ توحید والے کرتے ہیں، یہ بھی توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا گیا، ایک اور نمبر ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ لیکن کیا ہے وہ مشکل کشا؟ پوری کائنات کے سب مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں ہے، اولیاء بھی نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 103 اسی کتاب کا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے تو کسی کے واسطے اور وسیلے کے بھی بغیر، اللہ تعالیٰ واسطوں اور وسیلوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، نہ کسی واسطے کی ضرورت، نہ کسی وسیلے کی ضرورت، نہ کسی طفیل کی ضرورت، نہ بحق شخص کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء نے بھی بلایا، مانگا، دعا کی تو یہی کہا کہ ربنا ربی اللہم، اس کے ساتھ بلایا، پکارا، نہ کسی کا واسطہ نہ کسی کا وسیلہ۔ انبیاء پہلے گزر چکے تھے، کسی نے بھی اپنے پہلے گزرے ہوئے نبی، رسول اور پیغمبر کا واسطہ نہیں دیا۔ اب یہ صفحہ نمبر 100 سے پورا ایک قصیدہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہر کسی کے واسطے وسیلے دیے جا رہے ہیں۔ فضل کر ہم پر الہی مجتبیٰ کے واسطے، رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اٹھاؤں جب دعا کے لیے تیرے واسطے، حضرت نور محمد پر ضیاء کے واسطے، حاجی عبدالرحیم اہل اعزا کے واسطے، شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے، شاہ عبدالحادی پیر خدا کے واسطے، شاہ محمد مرتضی القیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ یہ جناب سال کے واسطے، نظام الدین جلال الدین کے واسطے، شیخ محمد کے واسطے، عارف کے واسطے، جلال الدین کبریا کے واسطے، علاؤ الدین صابر بارزہ کے واسطے، فرید الدین گنج شکر کے بقا کے واسطے، اور خواجہ قطب الدین کے واسطے، معین الدین کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان بادشاہ حویہ کے واسطے، مودود چشتی پارسا کے واسطے، محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باسخا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی بوہلا کے واسطے، ابو عبیدہ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ باصفا کے واسطے، شیخ ابراہیم ادم بادشاہ کے واسطے، شیخ فضیل بن عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد بن زید شاہ کے واسطے، خواجہ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کیا بنایا؟ مشکل کشا بھی بنایا، ہادی عالم بھی بنایا، حالانکہ ہادی عالم بھی اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کا واسطہ بھی دے دیا، وسیلہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کے چاہیے یا رب عرض ہرکار ہے کہ کل شفاعت کا وسیلہ تو اپنے دربار میں، کہ میں ان کے جناب تمہارے دربار میں ان کو واسطے اور وسیلے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اور صفحہ 220 کے اوپر عقیدہ وحدت الوجود کا جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کلمے کا معنی ہی تبدیل کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ معبود برحق عبادت کے حقدار نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے اس کا معنی الہ سے تبدیل کر کے کیا بنا دیا کہ لا موجود الا اللہ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ نظر آنے میں تو مختلف چیزیں ہیں، ورنہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ ہی یہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور صفحہ نمبر 220 پہ لکھا ہے عظیم مضمون معلوم شد، دلیل دے کر لکھنا کہ در عابد و معبود فرق کردن شرک اصل، کہ جو بندہ عابد میں معبود میں فرق کرتا ہے کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، ہم ایک نہیں ہیں وہ اور ہے ہم اور ہیں، جو یہ فرق کرتا ہے وہ مشرک ہے، الٹا مشرک ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا یہ توحید ہے؟ یہی توحید لے کر آئے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی توحید لے کر آئے۔ جائیے پوچھئے کہ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ کتنا غلیظ عقیدہ ہے، کتنا غلیظ، کس قدر غلیظ عقیدہ ہے۔
یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی کے حالات جن کی اس میں لکھے گئے، اور لکھنے والے مولانا خلیل احمد صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں۔ یہ بزرگ جب کتاب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈاک کے اندر ایک خط ملا، لفافہ ملا، اس نے کسی بزرگ نے اپنا خواب لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ سیرت لکھی جا رہی ہے، اور خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میں نے یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی سیرت لکھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جناب صفحہ نمبر 2 پہلا مقدمہ آپ سن لیجئے، توحید بھی دیکھ لیجئے۔ جملہ اہل اسلام کی خدمت میں عموماً اور برادران طریقت کی بارگاہ میں خصوصاً کمال ادب کے ساتھ عرض رساں ہے کہ کتب العالم، قدوۃ العلماء، غوث الاعظم، اسوۃ الفقہاء، جامع الفضائل والفضائل العلیہ، مستجمع الصفات والخصائل البہیۃ السنیہ، حامی دین مبین، مجدد زمان، وسیلتنا الی اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد، شیخ المشائخ مولانا الحاج الحافظ مولوی رشید احمد گنگوہی کی وفات ایسی وفات نہ تھی جس کا صدمہ کسی خاص اس سے ملک یا باہر جماعت کے باشندگان تک قاصر ہوتا۔ اب اسے غوث اعظم بھی کہا، اسوۃ الفقہاء بھی کہا، مجدد زمان بھی کہا، وسیلتنا بھی کہا، یہ ہمارے واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پوری کی پوری ساری کی ساری کائنات کی مدد کرنے والا سب سے بڑا کون مددگار ہے؟ اللہ ہے، اور یہ سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ کی یہ صفت اس کو دے دی گئی، یہ توحید ہے ماشاءاللہ۔ اب اس میں سے صرف میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 242 ہے اور دوسری جلد ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ ماشاءاللہ کیسی کتاب ہے، زبردست قسم کی۔ ایک بار ارشاد فرمایا، یعنی یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے ارشادات، ان کے ملفوظات بیان ہو رہے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، سہارنپور شہر میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اسے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں، بھی گنہگار ہوں، میں کس منہ سے جاؤں؟ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا کہ حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی، یہ خالق بھی وہی ہے، مخلوق بھی وہی ہے، کرنے والا بھی وہی ہے، کرانے والا بھی وہی ہے، تیرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ ہے وحدت الوجود کا رزلٹ کہ اتنا یہ معزز عقیدہ ہے ماشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت بھی باقی نہیں رہتی، مخلوق کی سب سے ذلیل ترین چیزوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 2 تذکرۃ الرشید۔ جائیے بورڈ گیٹ کی کسی بھی دکان کی جا کر، کتابوں کی دکان سے اس کتاب کو خریدیے، یہ صفحہ دیکھیے جا کر۔ بات یہیں تک نہیں ہے، پیر صاحب نے تو یہ کہا کرنے والا کون؟ آگے لکھا کہ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیہ اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتے۔ وہی چنگی سی پیر کو وہی چنگی نکلی۔ اللہ میرے بھائیوں سمجھو حق کیا ہے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں یہ حق ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اسلامی عقیدہ ہے، اہل حق کا عقیدہ ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے؟ ہوگی تو ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس خود عقیدہ صحیح نہ ہو، مگر جن کے پاس عقیدہ بذات خود صحیح ہے ان کی ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بعض الزامات کی نہیں ہے، جائیے پوری ذمہ داری کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں یہ سی ڈی بھی بن رہی ہے یہ تاکہ کل کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو یہ موجود ہو آپ کے پاس ثبوت کے طور پر۔
لے جائیے، جا کے چیلنج کریے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی عدالت میں، سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ تک، چلیے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں سمجھو، ہمارے نوجوان وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ہم تو اپنوں کو سمجھانے کے لیے کرا رہے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی اگر بھائی ایسا بیٹھا ہے اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، اللہ اس کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے، ہم کسی کو تنقید کے طور پر نہیں، صرف اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اس فطرے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس فطرے کو سمجھیے، حق اور باطل کو ملانے کا، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی حق، وہ بھی حق نہیں میرے بھائی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ جماعتیں، یہ فرقے نہیں تھے۔ اب یہ کتاب ہے، دیکھ لیجئے، خود اس کا نام بھی عقائد علماء اہل سنت والجماعت دیوبند۔ جی اب اس کی ابتدا میں ہی یہاں پر لکھ دیا گیا صفحہ نمبر 39 ہے اس کا، بس ہے دوسرا میری تصویر نہ کرو، کتاب میں تاکہ ثبوت کے بڑھے ادھر بس بیٹھے ہیں۔ صفحہ نمبر 39، اور یہ کتاب جو ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو کہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کی ہے 70 سے زیادہ علماء نے، اور ان علماء میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی عزیز الرحمان مفتی اعظم، مولانا حکیم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب، اور جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا غلام رسول دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالصمد دارالعلوم دیوبند، اور جناب مولانا عاشق الہی میٹھی، سراج احمد صاحب قاری اسحاق صاحب، اور جناب چلتے چلتے آئیے قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند، مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، مولانا محمد یوسف بنوری صاحب، مولانا خیر محمد جلندری صاحب ملتان، مولانا مفتی محمود صاحب ملتان، مولانا مفتی عبداللہ صاحب ملتان، مولانا مفتی عبدالستار صاحب ملتان، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا احمد تھانوی صاحب سکھر، مولانا عبدالحق نافع صاحب محمدی، مولانا عبداللہ بیلوی صاحب شجاباد، مولانا شمس کا پانی بہاولپور، مولانا مفتی رشید احمد صاحب کراچی، مولانا مفتی احمد سعید صاحب سرگودا، مولانا مفتی عبدالقادر صاحب کبیر والا، مولانا شریف کشمیری صاحب ملتان، مولانا فیض احمد صاحب جامعہ قاسم العلوم ملتان، مولانا سید صادق حسین صاحب جنگ، اور مولانا عبدالستار صاحب توسوی ملتان، مولانا شریف جلندری صاحب ملتان، یہ جناب سارے کے سارے، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب، سرفراز خان صفدر صاحب، مولانا محمد علی جندری صاحب ملتان، مولانا فیض احمد صاحب ملتان، یہ سارے کے سارے علماء نے اس بات کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقیدوں پر زندہ رکھے، اور اگر موت بھی آئے تو انہی عقیدوں کے اوپر آئے۔ اب یہ عقیدہ لکھو کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات بھی، کہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی ان کا واسطہ اور وسیلہ دعا میں دینا کیا ہے؟ جائز۔ اور صرف یہ تو توسل کا عقیدہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے بھائیوں اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دے دوں، تم اس کو زیارت کیا کرو، لیکن کس لیے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتا، وہاں مانگنا نہیں، دعائیں نہیں کرنی، ان سے سوال نہیں کرنے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ ان کے لیے اگر وہ اہل ایمان ہے، عقیدہ توحید کا صحیح ہے، شرک نہیں تھا، ان کے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کی دعا کر سکتے ہو۔ اگر شرک تھا پھر بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر خالص مومن تھے، موحد تھے، تو اللہ سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، ان سے نہیں، نہ ان کا واسطہ، نہ ان کا وسیلہ، نہ اس نیت سے کہ یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، اس نیت سے ثواب زیادہ ہوگا وہاں پر جائے انسان، یہ بات نہیں۔ اور میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد، اگر سفر کر کے خصوصی طور پر بھی جانا ہے تو صرف 3 مسجدوں کی طرف جا سکتے ہو، مسجدوں کی طرف، مقبروں کے لیے نہیں، قبروں کے لیے نہیں، مزاروں کے لیے نہیں، درباروں کے لیے نہیں، بیت المقدس، اور فرمایا بیتی مسجدی ھذا، میری یہ مسجد نبی کے لیے زیارت کے لیے مدینہ میں بھی جائے انسان تو مسجد نبی کی زیارت کے لیے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر میرے بھائیوں فرمایا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ یہ 3 مسجدیں ہیں، ان کے علاوہ کہیں اور تم سفر کر کے جا سکتے نہیں۔ مگر یہ صفحہ نمبر 35 کے اوپر عقیدہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 35 عقیدہ لکھا ہوا ہے۔
ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین اعلیٰ درجہ کی قربت کہتے ہیں عبادت، یہ بہت بڑی کیا ہے عبادت، اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے وہ شد رحال اور بدل جان و مال سے بھی نصیب ہو کہ انسان مال خرچ کر کے بھی اپنی جان بھی جوکھوں پہ ڈال کر اس سفر کے لیے جائے تو لازمی جائے، یہ واجب کے درجے پر ہے، حالانکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے منع کیا۔ صفحہ نمبر 37 کے اوپر لکھا ہے وہ حصہ زمین، سنیے، وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء نے چھوا، زمین کا وہ حصہ علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، کہ وہ زمین کا حصہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، جسم لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب، سب سے عظیم، سب سے افضل نبی اور رسول ہے، مگر اس کے باوجود یہ درجہ اور مقام نہیں ہے کہ جس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا، جس جگہ پہ آپ کے پاؤں لگے، جس جگہ پہ آپ کے اعضاء مس ہوئے، کہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی عرش سے بھی اعلیٰ ہو جائے، نعوذ باللہ، بیت اللہ اور کعبہ سے بھی اعلیٰ، اور اللہ کی کرسی سے بھی کیا ہو اعلیٰ ہو جائے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اب یہ میرے بھائیوں عقائد ہیں، عقائد، ہم اور ہمارے مشائخ، ہماری ساری جماعت بحمدللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتداء خلق حضرت امام 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 اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، ہم ان کے مقلد ہیں، اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے۔ ایک تو ایسے لوگ جو صحابہ نہیں ہیں ان کو رضی اللہ عنہما کہہ دیا، اور دوسرا یہ دونوں کے دونوں ابو منصور ماتریدی بھی اور ابو الحسن اشعری بھی، یہ جو اہل سنت والجماعت جو اصل منہج سلف صالحین کے حامل جو لوگ ہیں ان عقیدے کے اوپر چلنے والے، یہ ان دونوں سے باہر ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے تو امام ابو حنیفہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ لیا جائے، عقیدہ لینا ہے ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی سے لیا، اور فروعات میں اگر تقلید کی تو کس کی؟ امام ابو حنیفہ کی فکر، اصول میں اور اعتقاد میں ہے، اصول میں اور اعتقاد میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اشعری ہے، ماتریدی، اشعری بھی ایک فرقہ ہے، ماتریدی بھی ایک فرقہ ہے، جو ان 73 فرقوں میں شمار کیا گیا، اس اہل سنت طائفہ منصورہ، ان اہل جنت کے علاوہ جن جنت میں جانا ہے ان کے علاوہ یہ الگ سے فرقے ہیں، اشعریہ بھی اور ماتریدیہ بھی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ ان والے ہیں اصل امام ابو حنیفہ والے، اور جو اصل اہل سنت والجماعت لوگ ہیں صحابہ کرام سلف صالحین، وہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں، اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت، اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ، یعنی یہ نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، ہم ان چاروں کے چاروں سلسلوں کے ساتھ وابستہ ہے، صوفیوں میں سے ان سلسلوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ کیا صحابہ میں سے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی طریقہ تھا؟ کسی کی رشوت حاصل تھی؟ یہ تو وہی معاملہ ہے نا، مدعی سست اور گواہ چست، وہ کہتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل اسلام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، بغیر وردی جو کچھ بھی ہے ہم وہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو ماشاءاللہ اہل حق ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ماشاءاللہ برابر ہے۔ میرے بھائیوں فتنے کو پہچانیے، اس میں سے اللہ اکبر، صفحہ نمبر 40 کا اس کا یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، پڑھیے اس کو، دیکھیے، اور ان علماء کی تصدیقات موجود ہے کہ جو اس عقیدے کے مطابق ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ دیوبند قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ سیدی محمد بن عبد الباقی الزرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ شب باشی بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کا مفہوم۔ جب دنیا کی زندگی ہے تو دنیا کے سارے معاملات، کھانا بھی، پینا بھی، بیویاں بھی، یہ سارا حساب۔ اب دونوں کا عقیدہ کیا ہو گیا؟
ایک کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، دنیا والی میں جیسے زندگی تھی، کھاتے تھے پیتے تھے، سارے معاملات تھے، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر یہ عقیدہ احمد رضا خان بریلوی کا ہو تو وہ غلط، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ امت سے خارج، اور اگر یہی عقیدہ خود اہل دیوبند کا اپنا ہو تو وہ پکے کے پکے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دین آپ نے سمجھنے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی، کسی کی اتباع پیروی نہیں کرنی۔ ایک طرف اگر نبی فرما چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، حکم آ جائے، سنت آ جائے، پھر اس کے بعد کسی اور کی پیروی، کسی اور کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یہ اب کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، لکھنے والے ہیں جسٹس تقی عثمانی جو سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اس وقت بھی زندہ سلامت موجود ہے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر بس میں صرف ایک حوالہ، صفحہ نمبر اس کا 87 ہے۔ انہوں نے مقلدین کے 3 درجے بنائے ہیں، ایک ہے علماء، ایک ہے عوام کی تقلید، عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عربی زبان اور اسلامی علوم سے واقف نہیں ہیں، دوسرا وہ علماء ہے جو کچھ نہ کچھ عربی جانتے ہیں، تیسرا وہ ہے جو مدرسوں سے فارغ التحصیل ہے۔ یہ تینوں قسم کے حضرات تقلید کے معاملے میں عوام کی صف میں شامل ہیں۔ اس قسم کے عوام کو تقلید محض کے سوا چارہ نہیں کہ صرف تقلید کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ یہ صفحہ نمبر 86، صفحہ نمبر 87 پہ لکھتے ہیں اس درجے کے مقلد کا کام یہ نہیں کہ وہ دلائل کی بحث میں الجھے، یہ دیکھنے کی کوشش کرے کون سے فقی مجتہد کی دلیل زیادہ راجح ہے، اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ کسی مجتہد کو متعین کر کے ہر معاملے میں اسی کے قول پر اعتماد کرتا رہے، اور اس کے اندر اس طرح استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ دلائل کے راجح مرجوح ہونے کا فیصلہ کرے، بلکہ ایسے شخص کو اگر اتفاقاً کوئی حدیث ایسی نظر آ جائے جو بظاہر اس کے امام کے جو مجتہد جس کا تقلید کر رہا ہے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہو، تب بھی اس کا فریضہ یہ ہے وہ اپنے امام کے مجتہد کے مسلک پر عمل کرے۔ اگر حدیث آ بھی جائے تو حدیث پر عمل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجتہد کے قول پر عمل کرے۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد کے مسلک کو قبول کر لیا جائے اور حدیث میں تعبیر کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس درجے کے مقلد کا بیان ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دیا جائے وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے کہ امام کا مسلک آ گیا، اوپر کیا آ گئی؟ حدیث آ گئی، وہ اب امام کے مسلک کو چھوڑ دے اور حدیث کو قبول کر لے۔ اگر ہم ایسے شخص کو یہ اجازت دے دیں تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ امام کا قول چھوڑ دیتا ہے، نبی شم کی حدیث کو مان لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ کوئی معمولی ذات نہیں ہے یہ لکھنے والی، شخصیت معمولی نہیں ہے، یہ زندہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب بھی دیکھ لیجیے تقلید کی شرعی حیثیت، صفحہ نمبر 87 کہ ایسے مقلد کو جو اگر قرآن اور حدیث سامنے آ بھی جائے تو امام کے قول کی بات چھوڑنا نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، قرآن اور حدیث کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، وہاں تعبیر کرنی ہے تو کر لے، اس کو نہیں مانتا نہ مانے، اگر مانے گا حدیث کو تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ۔ اور صفحہ نمبر 93 کے اوپر لکھا ہے کہ مقلد کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ امام کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پہ خود عمل کرے، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 93 فقہاء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے عوام کو براہ راست قرآن و حدیث سے احکام شریعت معلوم کرنے کے بجائے علماء و فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 93۔ اور یہ بات ایک طرف حدیث آ گئی اور ایک طرف امام صاحب کا قول آ گیا تو امام کے قول کو ہی ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا۔ حدیث کو اگر مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب صفحہ نمبر 393 کتاب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جناب،
ملفوظات اعلیٰ حضرت، ان سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ ایک پیر کامل ہے اور پیر کامل سے کوئی قول آ گیا اور اس کے خلاف اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 393، صفحہ نمبر 393 عرض شیخ سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جو خلاف سنت ہے تو اس سے پھرنا کیسا؟ کوئی شیخ ہے، پیر ہے، جس کی بیعت کی ہے، اگر اس سے کوئی عمل خلاف سنت ثابت ہو جائے اس سے پھرنا کیسا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے اور سنت کو مان لے، اپنا لے، اس پر عمل کرے، پیر کو چھوڑ دے؟ تو یہ کیسا ہے؟ ارشاد آگے سے فرمایا محرومی اور انتہائی گمراہی۔ انتہائی کیا ہے؟ گمراہی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنت کو چھوڑنا ہے چھوڑ دو، مگر پیر کو اور ہیں کیا یہ اہل سنت؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے اہل سنت ہے؟ نبی کی سنت چھڑوا رہے ہیں، نبی کی سنت چھڑوا رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے چن کے پوری دنیا کے لیے بھیجا، اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حسان کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ انبیاء، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء خطا سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ خطا سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ یہ کتاب نور الانوار فقہ حنفیہ کے اصول کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں شامل ہے، نصاب کے اندر شامل ہے۔ اور جناب اس کا صفحہ نمبر 215، یہاں پر بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری رائے دی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا اور اس معاملے کو اس طرح حل کر لیا۔ مختصر بات کر رہا ہوں۔ اب یہ صفحہ نمبر 215 کتاب نور الانوار فقہ حنفی کے اصول کی ملا جیوڑ کی لکھی ہوئی، اور یہ ملا جیوڑ وہ ہے کہ جو 50 علماء کی کمیٹی بنی تھی نا فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے، فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے جو 50 علماء کی کمیٹی بنی تھی، یہ اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، ہیڈ تھا اس کا۔ یہ اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا عالم اور بزرگ، اب یہ لکھ رہا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حین عمل برأی ابی بکر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کی رائے پر عمل کیا تھا تو خطا کی تھی۔ اخطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ خطا کی تھی۔ یہ نبی کی خطا کرنے والے، خطائیں نکالنے والے، غلطیاں نکالنے والے، اور امام کی بات کو اتنا درجہ دے دیا، حدیث مقابلے میں آ جائے اس کو چھوڑ دو، حالانکہ امام غیر معصوم ہے اور نبی کیا ہے؟ معصوم۔ نبی کیا ہے؟ معصوم، اور امام معصوم نہیں۔ اس کی بات تو نہیں چھوڑنی ہے مگر نبی معصوم کی بات چھوڑ دینی ہے۔ اب پتہ چلا کہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی کی بات چھوڑ دینی، اس لیے کہ نبی تو نعوذ باللہ غلطیاں بھی کر جاتا ہے، جیسے یہاں پر کہ اخطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کی، غلطی کی، یہ نبی کی غلطی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور کتاب پڑھی میرے بھائیو، دیکھیے اب اس علاقے میں آپ رہتے ہیں اور کسی ایسے علاقے میں آپ جائیں جہاں پر پشتو بولی جاتی ہے، پٹھان لوگ رہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا، پھر ان سے پشتو کیا کرنی پڑے گی؟ سیکھنی پڑے گی، تو تب جا کر آپ کو پشتو بھی آ جائے گی۔ اب یہ کتاب ہے البراہین قاطعہ، براہین قاطعہ، یہ اللہ اکبر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب ایک سال فخر عالم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے کہ ایک نیک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اردو بول رہے ہیں۔ آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی ہے؟ تو آپ تو عربی ہے۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی ہے۔ یہ نبی کے بھی استاد ہیں، نبی کو انہوں نے اردو پڑھائی، مدرسے میں داخل کر کے دیوبند کے اندر جی۔ اب کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ کہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا کس نے عطا کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ علم نہیں رکھتے تھے وہ آپ کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. مگر یہ کہتے ہیں کہ نبی اردو بھی بول رہے تھے اور اردو بھی ہم نے سکھلائی ہے مدرسے میں داخل کر کے. نبی کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے مگر اس کتاب و حکمت کی نبی کو تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے دی. علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. اللہ اکبر. اور جہاں تک ہے بات، یہ صحابہ کے بارے میں بھی ان کی بڑی خدمات ہے. یہ کتاب ہے شرح فقہ اکبر. فقہ اکبر کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی، لیکن منسوب ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں نے وہ یہ کتاب عقائد دیوبند دیکھی نا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں عقائد میں، ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں. میں بھی حیران ہوا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کتاب کو دیکھا جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، حالانکہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس میں جو عقیدے ہیں وہ یہی ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اعمال ایمان میں کیا ہے؟ شامل اور داخل. اور اسی کتاب کے اندر یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ فالعلم بالغیب امر تفرد به سبحانہ وتعالی، کہ علم غیب یہ ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے. اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ والسجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے. میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں امام ابو حنیفہ سے عقیدہ کیوں نہیں لیتے. پتہ چلا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے جو تھے وہ کچھ ٹھیک بھی تھے، اس لیے اس سے عقیدے نہیں لیے. اور اللہ اکبر، اسی نے ہی عقیدہ لکھا کہ جو شخص قلادۃ فی عنق، اگر اپنی گردن میں کوئی چیز لٹکاتا ہے ڈالتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ اکبر یکرہ ان یقول الرجل اسألک بحق فلان. قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے اے اللہ میں تجھ سے فلاں بزرگ کے واسطے سے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یہ بات مکروہ ہے، یہ بات جائز نہیں. میں سمجھتا تھا کہ یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں ہیں تو حنفی، مگر امام ابو حنیفہ سے عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ پتہ چلا کہ ان کا عقیدہ اور ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور فقہ میں تو اس کو امام بنا لیا مگر عقیدے میں ان کو امام نہیں بنایا، عقیدے میں ان سے امام نہیں لیا. اب یہی کتاب، اس میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں صحیح بھی ہیں اور کچھ اللہ اکبر. صفحہ نمبر 71 ہے اس کتاب کا. صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سب الشیخین لیس بکفر، کہ شیخین کو گالی دینا، شیخین سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. دلالۃ علی ان سب الشیخین لیس بکفر کما صححہ عبد الشکور السالمی فی تمہیدہ، کہ جناب یہ صفحہ نمبر 71 کے اوپر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کو گالی دینا کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ. بلکہ آگے چل کر لکھتے ہیں لو فرض ان احدا قتل الشیخین بل والختنین بوصف الجمع لا یخرج عن کونہ مسلما، کہ اگر کوئی شخص شیخین کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو قتل بھی کر دے، بل والختنین، بلکہ دونوں سانڈوں کو، سانڈو کون ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کو قتل بھی کر دے بوصف الجمع، کہ دونوں صفتیں جمع کرے، سب بھی کرے، گالی بھی دے، بکے بھی صحیح ان کے متعلق، سب کو شتم بھی کرے اور ان کو قتل بھی کر دے، لا یخرج عن کونہ مسلما، وہ مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہے، وہ پکا ٹھکا مسلمان ہے. آگے چل کر وہذا صریح من العلامت ان سب الشیخین لیس بکفر عند العامہ، کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ شیخین کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کفر نہیں ہے. بندہ گالی دینے سے، حالانکہ نبی واضح فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، خیال کرنا میرے صحابہ کو اپنی گالی گلوچ کا نشانہ تم نے نہیں بنانا. وہ ایک مد کے برابر بھی خرچ کریں تو تم احد سے بڑھ کر خرچ کرو تو ان کے برابر ہو سکتا. اللہ